سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور ہمارے مدنی چینل کے مشہور و معروف ثنا خان محمد عارف عطاری کے والدین کریمین کے ایصال ثواب کے لیے ایک اجتماع رکھا گیا ہے۔ عارف بھائی سے میرا تعلق بہت سالوں کا ہے، میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے، ہمارا بڑا پیار ہے اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، کئی سفر ان کے ساتھ کیے ہیں۔ بڑے شریف النفس، ہر دل عزیز، بہت نرم مزاج۔ اس طرح کا مزاج بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی شہرت دی ہے، دنیا بھر میں لوگ ان کو چاہتے ہیں، مگر جو عاجزی انکساری، جو ملنساری، جو نرم انداز ان کا ہے، اللہ اس میں ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ عارف بھائی، مجھے یوں جب پتہ چلا کہ والدین دونوں کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی دعا کی تھی، اب بھی دعا ہے کہ ہمارے اس پیارے ثنا خان کی جو نیکیاں ہیں، جو یہ دنیا بھر میں اپنی نعتوں کے ذریعے، اپنے آواز کے ذریعے نبی پاک کا چرچا بلند کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کے والدین کو قبر میں اس کی جزا عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ اور یہ ایک بہت خوبصورت روایت ہے کہ اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور ایک بازو مغرب میں ہے۔ ڈائمنشن ذرا دیکھیے، چوڑائی دیکھیے کہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ ایک بازو مشرق میں، ایک بازو مغرب میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کبھی آپ نے کسی چھوٹی سی چڑیا کو پانی میں گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور وہ چڑیا پانی سے نکل کر جب اپنے پروں کو جھاڑے تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے، لیکن جب اتنا بڑا فرشتہ جس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، وہ جب نہر رحمت میں غوطہ لگا کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہوگا تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے۔ سنو ان قطروں سے ہوتا کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ انکاؤنٹیبل، گر نہیں سکتے ہم۔ اب ان فرشتوں سے کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک درود پڑھیں، کتنے فرشتے ہمارے لیے استغفار کریں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہوں گی۔ پھر کیوں نہ ہم اپنی عادت بنائیں، درود پاک کو اپنا ورد بنائیں۔ شاعر لکھتا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ مدینے جانا ہے تو بھی درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ ضرور بلاوا آئے گا۔ محبت کے ساتھ مل کر با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہم کرتے تو رہتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، مگر آج کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دعا کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی میں دعا کے بارے میں سوچا کہ دعا بھی کوئی عبادت ہے؟ دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، دعا کرنے کے کچھ فضائل بھی ہیں۔ کیا ایسا بھی کوئی طریقہ ہے کہ اس انداز سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے؟ کیا کوئی ایسے اوقات بھی ہیں، ٹائمنگز ہیں کہ جن ٹائمنگز میں دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے؟ کیا کچھ ایسے مقامات بھی ہیں کہ جن مقامات پر جا کر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے؟ اور کیا
دعا کے اندر کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ وہ اپنایا جائے تو دعا رد کر دی جاتی ہے. تو آج کے مختصر بیان میں کچھ دعا کے بارے میں سنتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ تو ہو کہ یہ کتنی بڑی عبادت اور اس کے کتنے سارے آداب ہماری شریعت نے بیان کیے ہیں. دعا جو ہے وہ کس طرح بگڑے کام بناتی ہے. بعض اوقات لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ملتے کہتے ہیں میرا کام اب نہیں بننا, میں برباد ہو گیا, میرا کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکتا, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اب میرا بن ہی کچھ نہیں سکتا. بظاہر امپاسبل, ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا, مگر میرا رب چاہے تو سب کچھ ممکن ہے. ہمیں یہ امید ہونی چاہیے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے. میں آج آپ کو ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہا ہوں. روایتیں حدیثیں بہت سنی ہیں, سنیں گے بھی آج انشاءاللہ, مگر ایک ہماری دنیا میں آج کے دور میں پیش آنے والا واقعہ کہ ایک ڈاکٹر کا واقعہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اپنے ملک کا معروف طبیب تھا, بڑا نام تھا اس ڈاکٹر کا, لوگ دور دور سے اس سے علاج کروانے آتے تھے. اور اس ڈاکٹر کا نام احمد تھا, بہت زبردست اسپیشلسٹ تھا. اپوائنٹمنٹ بڑی مشکل سے ملتا تھا, کئی مہینوں کے بعد اپوائنٹمنٹ ملتا. وہ ترقی کرتا گیا, اپنے ملک کا نمبر 1 ڈاکٹر بن گیا. اب اس ملک کی حکومت نے یہ طے کیا کہ ملک کے ٹاپ لیول کے لوگوں کو جمع کیا جائے, بیرون ملک سے بھی ڈاکٹرز بلائے جائیں, اور اس ڈاکٹر احمد کو, مثال کے طور پہ نام بتا رہا ہوں, ڈاکٹر احمد کو ایوارڈ سے نوازا جائے, گولڈ میڈل, یہ جو بھی بڑے ایوارڈ ہوتے ہیں وہ دیا جائے. اب جناب ایک سیمینار کا دن طے ہو گیا, اور اس دن ڈاکٹر صاحب کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ بھی پہنچ جائیے گا, اور دنیا بھر کے بڑے لوگ جمع ہوں گے, اور آپ کے اعزاز میں یہ پروگرام ہے, اور آپ کو اعزاز دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے اپنی فلائٹ ایک دن پہلے بک کر لی کہ رات پہنچ کے آرام کر لوں گا, صبح زندگی کا یہ سنہرا دن ہوگا کہ دنیا کے اتنے سارے لوگوں کے سامنے مجھے ایوارڈ دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب جہاز میں بیٹھ گئے, جہاز نے ٹیک آف کیا. جب جہاز ہوا میں پہنچا, تھوڑی دیر کے بعد جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ ہمارے جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے اور ہمیں قریبی ایئرپورٹ پر جہاز کو اتارنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں حفاظت کے ساتھ جہاز کی لینڈنگ ہو گئی. اب جب جہاز لینڈ ہو گیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تھوڑی دیر میں لگتا ہے جہاز کی جو فنی خرابی دور ہو جائے گی اور مجھے پہنچا دیا جائے گا. کافی دیر ہو گئی, سارے جو مسافر تھے پریشان ہونے لگے. جب ایئرپورٹ اسٹاف سے رابطہ کیا گیا تو بتایا گیا کہ جس جہاز میں آپ آئے ہیں وہ جہاز تو اب ایسی خرابی کا شکار ہو گیا ہے کہ آج وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا, کل دوسرا جہاز آئے گا, وہ آپ کو لے کر جائے گا اگلی آپ کی منزل کی طرف. ڈاکٹر تو شاک ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ مجھے صبح اتنے بڑے سیمینار میں پہنچنا ہے اور وہ پورا سلسلہ, پورا پروگرام میرے ہی اعزاز میں ہونا ہے. اگر میں وہاں نہ پہنچا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بحث ہوئی, بڑا جناب کلام ہوا. آخر کار اسٹاف نے یہی کہا کہ ہم بے بس ہیں. ہاں, ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے جہاں آپ نے جانا ہے وہ یہاں سے 400-500 کلومیٹر دور ہے, آپ کوئی کرائے کی گاڑی کرا دیں, رات بھر سفر آپ بائی روڈ کر لیں, صبح تک آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں, ورنہ جہاز نے تو کل ہی آنا ہے. اب مرتا کیا نہ کرتا. ڈاکٹر نے ایک گاڑی بک کروائی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا, کیونکہ پہنچنا بہت ضروری تھا, اس زندگی کا سب سے اہم سلسلہ تھا. اب جیسے ہی گاڑی میں آگے بڑھتا ہے, آدھا گھنٹہ ڈرائیونگ کے بعد شدید بارش شروع ہو جاتی ہے. موسم بگڑتا ہے اور بارش, طوفانی بارش. ڈاکٹر نے اس روڈ پر پہلے کبھی گاڑی نہیں چلائی تھی, اور اس طوفانی بارش کی وجہ سے ایک ایسا راستہ ڈاکٹر نے ٹرن کر لیا جو اسے اس کی منزل کی طرف نہیں بلکہ کسی اور راستے پر لے گیا. چلتا رہا, کچھ دیر بعد, 1-8 گھنٹے بعد اسے یاد آیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ وہ ہائی وے نہیں جس پر مجھے جانا ہے. اب رات بھی ہو چکی ہے, تھکن سے بھی برا حال ہے, بھوک بھی ستا رہی ہے, بارش بھی برس رہی ہے. ایک چھوٹا سا گاؤں آیا, ایک گھر کے اندر چھوٹی سی ٹمٹماتا ہوا چراغ کہہ لیں, روشنی نظر آ رہی تھی. ڈاکٹر نے اپنی گاڑی اس دروازے پر روکی, دروازے کو دستک دی. ایک بوڑھی خاتون, بڑی بزرگ خاتون تھی, وہ باہر آئی. ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, یہ راستہ یہی جاتا ہے. اس شہر کا نام لیا جہاں جانا ہے. بوڑھی خاتون نے کہا کہ نہیں, یہ تو بالکل غلط راستے پر آپ آ گئے, یہ راستہ تو نہیں ہے, یہ تو فلاں گاؤں میں آپ آ گئے ہیں. اب بوڑھی خاتون نے کہا بیٹا بارش بھی بڑی ہو رہی ہے, مجھے بھوکے بھی لگتے ہو, آ جاؤ گھر کے اندر بیٹھ کر پہلے کھانا کھا لو,
کچھ فریش ہو جاؤ، پھر آگے کا سفر اختیار کرنا۔ اب یہ ڈاکٹر جو اپنے ملک کا نمبر 1 ڈاکٹر ہے، کھانے کے لیے پریشان تھا، ایک بے سر و سامانی کی رات تھی، اس بڑھیا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس بوڑھی خاتون نے اسے کھانا پیش کیا، ڈاکٹر نے کھانا کھایا۔ اب اس بوڑھی خاتون نے، جو کہ دراصل ایک دکھی ماں تھی، ڈاکٹر سے کہتی ہے بیٹا اب تم میرے گھر آئے ہو تو ایسا کرو ایک دعا بھی مجھے دے دو۔ ڈاکٹر بڑا خوش تھا، کہا میں آپ کو دل سے دعائیں دے رہا ہوں۔ کہا بیٹا مجھے ایک دعا دو۔ کہا ماں بتائیں آپ کو کیا دعا چاہیے۔ دیکھا کہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے، تو دکھی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ کئی مہینوں سے بیمار ہے اور اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ ہمارے علاقے کا کوئی ڈاکٹر اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام احمد ہے، وہ اپنے کام میں اسپیشلسٹ ہے۔ بیٹا میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اس ڈاکٹر تک پہنچ سکوں، روز نماز پڑھتی ہوں، دعا کرتی ہوں، یا اللہ کوئی صورت بنا دے کہ اپنے اس بیمار بیٹے کو اس احمد ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تاکہ وہ میرے بیٹے کا علاج کر دے۔ آج تم میرے گھر میں مہمان بن کر آئے ہو، مسافر بھی ہو، مہمان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور یہ دعا کر دو اللہ میرے بیٹے کو صحت یاب کر دے، یا کوئی ایسی سبیل کر دے کہ میں جو فلاں ڈاکٹر احمد ہے اس کے پاس اپنا بیٹا لے جاؤں۔ اب جب ڈاکٹر نے یہ سنا تو زارو کتار رونے لگا۔ اسے یاد آیا کہ وہ فلائٹ کا مس ہونا، وہ موسم کا خراب ہونا، وہ ٹیکنیکلی ایک چھوٹے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونا، وہاں سے میرا گاڑی کا سفر اختیار کرنا، پھر مجھے راستہ بھولنا اور اسی گھر کے دروازے پر آ کر دستک دینا، یہ سب اس ماں کی دعا تھی جو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے، ایک غریب ماں جو بڑے ڈاکٹر تک پہنچ نہیں سکتی تھی، اس کو سبیل یہ بتائی گئی تھی کہ تم ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچ جاؤ، اللہ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا دی ہے۔ مگر وہ غریب ماں سوچتی تھی کہ اپنے بیمار بیٹے کو اٹھا کر میں بوڑھی عورت کیسے پہنچوں گی؟ اللہ نے اس ڈاکٹر کو اس کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے اے ماں میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں کیوں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا دل و جان کے ساتھ علاج کروں گا، یہ میرے رب نے سبیل بنائی ہے کہ میں آپ کے دروازے تک پہنچا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، بظاہر تو یہ سٹوری میں نے کتاب میں پڑھی، لیکن آپ غور کیجئے سبق کیسا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بگڑی بنانی ہوتی ہے، جب پکار سننی ہوتی ہے، جب کام بننے ہوتے ہیں تو ایسی پلاننگ ہوتی ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ بس مانگنے والا چاہیے، پکارنے والا چاہیے، رب عز و جل کے دربار میں التجا کرنے والا چاہیے، وہ کریم اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ ایسی ہی تو دعا ایک ماں نے کی تھی نا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ انبیاء کے نام لکھے جاتے ہیں ان کے مرتبے اور اعزاز کے حساب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں۔ ایک بار رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا جنت میں مجھے میرا پڑوسی دیکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں کسائی ہے، وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور کسائی پڑوسی ہے۔ اے اللہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ پتہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس کسائی کے گھر پر پہنچتے۔ طویل واقعہ ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ماں باپ تمہیں کوئی دعا دیا کرتے تھے؟ تو کہا میں جب بھی اپنی ماں کو کھانا کھلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، تو میری ماں یہ دعا دیتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ بیٹا تیری ماں کی یہ دعا رب نے قبول کر لی ہے، میں موسیٰ ہوں اور تو جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی، یہ ہے دعا۔ دعا لینے کی بھی عادت ہونی چاہیے، دعا مانگنے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ ایسے اعمال کرنے والے بن جاؤ کہ لوگ دل سے دعائیں دینے لگ جائیں۔ ایک تو میں کہوں نا کسی کو میرے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے، اور ایک کام ایسے کرو، ماں باپ کی خدمت ایسی کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی ایسی کرو، کسی کا دل ایسا خوش کرو کہ وہ خود ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ارے دل سے نکلی ہوئی دعا ہوگی، وہ طوفان کو ٹال دے گی، وہ مصیبتوں کو دور کر دے گی۔ اور اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات جہاں دعا کی ہے وہیں اگر دل سے بد دعا نکل جائے، وہیں اگر کسی کے دل سے ہائی نکل جائے تو وہ برباد کر دیا کرتی ہے۔ جبھی تو کہا جاتا ہے نا کہ مظلوم کی ہائے سے بچو، ایسے کام نہ کرو
کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان برباد ہو جائے. ہم کہتے ہیں نا غریب آدمی کیا بگاڑ لے گا, میرا تو کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا, میرے سامنے اونچی آواز میں بات کوئی نہیں کر سکتا, اف بھی نہیں کہہ سکتا, میرا ملازم ہے وہ کیا بولے گا مجھے. سنو, ہمیں بعض اوقات بڑے بڑے نقصان ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی کاروبار تباہ ہو جاتا ہے, کبھی فیملی تباہ ہو جاتی ہے, کبھی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. کبھی غور کیا کرو, کسی کی ہائے تو نہیں لی, کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کے جناب آپ نے ذلیل تو نہیں کیا. ارے کیا معلوم کس کے دل سے کیسی ہائے نکل جائے. یہاں دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ایک, ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھے, کسی پر ظلم نہ ہو, کسی کی ہائے نہ لی جائے. دعائیں لینے والے بنو, بد دعائیں لینے والے نہیں. اور دوسری بات جو سیکھنے کو مل رہی ہے کہ بد دعا دینے کی عادت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کیا معلوم کون سی قبولیت کی گھڑی ہو. کچھ لوگ تو بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. ماؤں کی, اسلامی بہنوں کی عادت ہوتی ہے, تجھے کیڑے پڑے, تو برباد ہو جائے, اور بعد میں اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ماں ہی تنگ ہوتی ہے, ماں ہی سر پکڑ کے رو رہی ہوتی ہے. اس وقت نہیں سوچ رہے ہوتے ہم کہ کیا کہہ رہے ہیں. کبھی اپنے بچوں کو, میں آپ سب کو کہنے والا ہوں جو ماں باپ ہے, سنو, کبھی اپنے بچوں کو بد دعا مت دینا. بچے ستائیں بھی تو دعا دینا, کیونکہ بچے اگر برباد ہو گئے, بچے بیمار ہو گئے, پریشان ہو گئے, تو آپ بھی پریشان ہوں گے, تکلیف آپ کو ہونی ہے. مگر اس وقت ہم سوچتے نہیں, منہ سے کچھ نکال دیتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کون سا وقت قبولیت کا وقت ہے, اور کون سی دعا ایسی نکل جائے جو سامنے والے کے لیے بربادی کا باعث بن جائے. میں نے آپ کو 2-3 واقعات سنائے ہیں تاکہ پہلے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ دعا کوئی آرڈنری چیز نہیں, کوئی معمولی چیز نہیں. آپ کتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو, اللہ سے سچے دل سے مانگو, وہ کریم ضرور عطا فرماتا ہے, اور ایسے اسباب بناتا ہے کہ بعض اوقات عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. شاعر لکھتا ہے نا, تو قریب ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو قریب ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. ارے میرا رب کریم کتنا ہے, ذرا سنو. دنیا میں کسی سے ایک بار مانگو نا, اسے اچھا نہیں لگتا. ہم سے ہی کوئی مانگنے آتا ہے, ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے. چلو ایک بار مدد کر بھی دی, دوبارہ آ جائے اب تو بڑا برا لگتا ہے. تیسری بار آئے تو بندہ کہتا ہے یار اس کا کام ہی مانگنا ہو گیا. چوتھی بار تو اس کو دیکھتے ہی ہم راستہ بدل جاتے ہیں. 5ویں بار تو اس کا فون بھی بلاک کر دیتے ہیں. کیوں مانگتا ہے؟ مانگنے والا دنیا میں کسی کو اچھا نہیں لگتا. میرے رب کی شان دیکھو, بندہ جتنا زیادہ مانگتا ہے رب اسے اتنا پسند فرماتا ہے. یہ کیسی شان کریمی ہے, ذرا سوچو تو صحیح. خود قرآن میں فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں عطا فرماؤں گا. مانگے تو صحیح نا, خود اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے مانگے, بار بار مانگے, جتنا مانگے وہ اتنا پسند کرتا ہے اور عطا فرماتا ہے. اور ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں, رب سے نہیں مانگتے. ہم سب کو پکارتے ہیں, مصیبت میں اپنے رب کو نہیں پکارتے, حالانکہ وہ مانگنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے, مدد بھی فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ فرماتا ہے, میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہاں وہ لوگ جو دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں رونے میں اپنی شان کی کمی سمجھتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن بہت ڈراتا ہے. ہمیں حدیثوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جو دعا مانگنے میں سستی کرتے ہیں, جو دعا مانگنے میں معاذ اللہ تکبر کرتے ہیں, ان سے رب کتنا ناراض ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جب مانگنا ہے دل و جان سے مانگنا ہے, خوش دلی سے مانگنا ہے, حقیر بن کر مانگنا ہے, اس کا بندہ بن کر مانگنا ہے, اس کو اپنا سب کچھ جان کر مانگنا ہے, وہ ضرور عطا فرمائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, اے فرزند آدم, کوئی حدیث قدسی ہو گئی, اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا, میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. جب تک مانگتے رہو گے وہ دیتا رہے گا. مانگنے والے بنو, دل و جان سے مانگنے والے بنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز, یعنی اصل ہے دعا عبادت کی. آج حالت یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, بعض اوقات قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب دعا کی باری ہوتی ہے ہماری توجہ ہی نہیں رہتی. ہم سمجھتے ہیں ہم تو دعا ہو رہی ہے, چلو کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں, دعا کو عبادت کا مغز فرمایا گیا. تو دعا کے وقت توجہ کیسی ہونی چاہیے,
اب آتے ہیں, ہم نے کچھ فضیلتیں بھی سن لی, اب آتے ہیں کہ دعا جو ہے اس کے اندر ہماری ذہنی کیفیت کیا ہونی چاہیے, دعا کے وقت ہمارا حال کیا ہونا چاہیے. بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے, پھر کہتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یاد رکھیں, علماء فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں تذبذب ہے, پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا, میری تو ہوتی ہی نہیں قبول, فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دعا کریں تو یقین کے ساتھ کریں, کانفیڈنس کے ساتھ کریں کہ ضرور قبول ہوگی, کریم سے مانگ رہا ہوں. اصل میں ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل جائے. ایسا نہیں. جی ہاں, حدیث پاک ہے کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. دعا میں نقصان تو ہے ہی نہیں نا, 3 باتوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے گی. نمبر 1, یا تو اس کا گناہ بخش دیا جائے گا, آپ نے دعا کی آپ کا گناہ معاف ہو گیا. نمبر 2, یا دنیا میں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے, جو آپ نے مانگا کہ یا اللہ بیٹا دے دے, کاروبار میں برکت دے دے, بیماری دور کر دے, وہ مل جائے گا, دوسری چیز یہ ہو گئی. تیسرا فرمایا کہ یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے, نیکی جمع کر دی, ثواب جمع کر دیا. حدیث کے الفاظ ہے جب بندہ دنیا سے جائے گا اور آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا کہ جو دنیا میں مانگی تھی بلا کچھ نہیں, اس کا ثواب آخرت میں جمع ہوا تھا, جب بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے دیکھے گا, خلاصہ حدیث ہے بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی, اتنا ثواب آخرت میں. تو اب پتہ کیا چلا, ہر دعا فائدہ مند ہے, ہر دعا ہمارے لیے بہتری بہتری ہے. ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو دعا بلا اترتی ہے اور دعا اسے انٹرسپٹ کرتی ہے, اسے روکتی ہے, بندے پر نہیں اترنے دیتی, اور دعا جو ہے بندے کی اور بندہ بلا کے درمیان روک بن جاتی ہے. اب بعض اوقات ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی دعا کرے, کسی علامہ صاحب سے بھی دعا کروائے, کسی مزار پہ بھی جا کے دعا کرے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے. بندہ کا یار مدنی قافلے میں بھی گیا, دعا کی, نماز کے بعد بھی دعا کی, فلاں علامہ صاحب سے بھی دعا کروائی, کاروبار تو ویسے کا ویسے ہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوئی, تیزی نہیں ہوئی, زیادہ پروفٹ نہیں ہوا, لیکن آپ کے مقدر میں یہ لکھا تھا کہ کاروبار جس دکان پہ کرتے ہیں وہ آگ لگنی تھی. آپ نے دعا کی, اللہ نے اس بلا کو روک دیا, اس بلا کو ٹال دیا. یہ بڑا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے دعا کی یا اللہ میرے گھر میں برکت دے دے, ہمیں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, لیکن کیا معلوم ہمارے لیے یہ لکھا تھا کہ ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے اور ایکسیڈنٹ ہونا تھا, لیکن اس دعا کی برکت سے وہ بلا ٹال دی گئی. کریم میرا رب ہم سے زیادہ جانتا ہے. دیکھیں اللہ پر یقین کرنا سیکھو. پرابلم یہی ہے کہ دعا مانگتے وقت بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے, جس سے مانگ رہے اس پر بھروسہ ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے عطا فرمائے گا؟ ارے جس کو بھروسہ ہوتا ہے اسے کیسے ملتا ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو لوگوں نے نماز استسقاء کی جاتی ہے, دعا کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے, تو بارش کی نماز کی اعلان کیا گیا کہ فلاں جگہ پر آ جائے, سب لوگ مل کر نماز استسقاء بھی پڑھیں گے اور دعا ہوگی بارش کے لیے. سارے گاؤں والے جمع ہو گئے, بڑا قحط تھا, بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی, کھیت بھی سوکھ گئے تھے, جانور بھی سوکھ گئے تھے, پانی کو ترس رہے تھے لوگ بوند بوند کو. تو ایک نوجوان اس میدان میں پہنچا ہاتھ میں چھتری لے کر. تو لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے, عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی اور تم نماز استسقاء میں بھی آئے ہو تو چھتری لے کر آئے ہو. تو نوجوان نے کمال جواب دیا, کہا کہ اللہ سے مانگنے آیا ہوں, بارش ہو گئی تو واپس کیسے جاؤں گا؟ کریم سے مانگنے بارش آیا ہوں تو بارش تو ہونی ہے, اب برسے گی تو بھیگتے ہوئے جانا پڑے گا. کتابوں میں لکھا اس نوجوان کے یقین کی برکت سے جب لوگوں نے دعا کی تو موسلا دھار بارش ہوئی, سارے لوگ بھیگتے ہوئے گھر کو جا رہے تھے, نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے. یقین تو کرو نا, بھروسہ تو کرو اللہ سے مانگتے ہوئے, پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی, نہیں ضرور قبول ہوگی, اور میرا رب جو میرے لیے بہتر ہے وہ فیصلہ فرمائے گا. اصل یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہم سمجھتے میں عرصے سے بچہ مانگ رہا ہوں میرے اولاد ہی نہیں ہو رہی, میں عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں میں ٹھیک نہیں ہو رہا, عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں قرضہ ہی دور نہیں ہو رہا, میں جناب کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اللہ سے مانگ رہا ہوں, مزار پہ بھی جاتا ہوں, مدنی قافلے میں بھی جاتا ہوں, میں تو مکے مدینے میں بھی ہوا آیا, اپنا گھر ہی نہیں ہوا, ابھی تک کرائے کا گھر ہے. یہ شکوے شکایت چھوڑ دو, اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو
کہ وہ کریم اپنے بندوں کو ان کی ماں سے زیادہ چاہتا ہے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, اس کے فیصلے ہمارے لیے اچھے ہیں. جب تک یہ یقین نہیں ہوگا دل کو قرار بھی نہیں ملے گا, یقین کی دولت بھی نہیں ملے گی. اب اس کو دنیاوی مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ میں سے کئی والد ہوں گے, کئی بڑے بھائی ہوں گے, چھوٹا بیٹا ہو یا چھوٹا بھائی ہو اور اس کا گلا خراب ہو اور وہ آپ سے ریکویسٹ کرے, ضد کرے کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے. آپ بتائیں اسے پلائیں گے؟ آپ نہیں پلائیں گے. بہت رو رہا ہے, آپ سے کہہ رہا ہے نہیں جناب میں نے آئس کریم کھانی ہے, گلا اس کا بالکل خراب ہے, انفیکشن ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہے یار بڑے عجیب آدمی, آپ کا بیٹا رو رہا ہے, آپ آئس کریم نہیں کھلا رہے, اتنے ظالم باپ ہیں. ایسے بھائیوں کے بھائی رو رہا ہے, ٹھنڈا پانی نہیں پلا رہے. تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ اس کے ساتھ محبت ہے جس کی وجہ سے میں اسے ٹھنڈا پانی نہیں پلا رہا. اس کو رونے دو, اس کو رلانا اچھا ہے, کیونکہ اگر میں نے کھلا دیا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. ایسا ہی ہے, ذرا اس جواب کو ذہن میں رکھیے گا, کانسیپٹ بہت سارے کلیئر ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ تو سنو, جب آپ کو والد ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, بڑا بھائی ہو کر آپ جانتے ہو کہ چھوٹے بھائی کو کب کیا کھلانا ہے, کیا میرا رب نہیں جانتا کب مجھے کیا دینا ہے؟ میں رو رہا ہوں یا اللہ دے دے, وہ نہیں دے رہا. میں تڑپ رہا ہوں مولا دے دے, وہ نہیں دے رہا. ارے اسے پتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے, وہ نہیں دے رہا, یہی میرے لیے اچھا ہے. ہو سکتا ہے یہ چیز مجھے مل جائے اور میں برباد ہو جاؤں, یہ چیز مجھے مل جائے اور میں رب کا نافرمان بن جاؤں. اگر وہ نہیں دے رہا تو میں اس پر بھی راضی رہوں. اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاؤ, انشاءاللہ دنیا میں سکون آپ کا مقدر بنے گا. اور دعا مانگیں, یقین کے ساتھ مانگیں, یہ دعا کی برکتیں ملیں گی. ایک اور بڑی خوبصورت روایت ایمان تازہ کر دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان خلاصہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی فاسق, فاجر, کافر التجا کرتا ہے کہ مولا میری تمنا پوری کر دے, میری التجا پوری کر دے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو. یہ بھی بہت ساری غلط فہمی آج دور ہو جائے گی کہ یار میں نیک پرہیزگار, اول تو اپنے آپ کو نیک سمجھنا نہیں چاہیے, مگر کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, میری دعا قبول نہیں ہوتی. اس کو دیکھو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا, وہ جو دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے, اس کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ بھی کبھی کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. آج اس وسوسے کی بھی کاٹ کر لیتے ہیں. روایت میں آتا ہے جب کوئی فاسق, فاجر, گناہگار اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, رب فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو, مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے, مجھے اس کا پکارنا اچھا نہیں لگ رہا, اس کا کام جلدی کرو, اسے فارغ کرو. اور جب کوئی اللہ کا محبوب بندہ دعا کرتا ہے, اللہ جبریل امین سے فرماتا ہے جبریل اس کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, کیونکہ مجھے اس کا مانگنا بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, میں جو مانگوں مجھے وہ مل جائے وہ اچھا ہے, یا میں دعا کروں اور رب جبریل سے کہے کہ جبریل اس کا کام نہ کرنا, میرے بندے کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا. ارے میری زندگی وصول ہے کہ زندگی میں کوئی ایسی دعا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اللہ فرشتوں سے کہے کہ اس کا کام نہ کرنا. ارے نہ ہو کوئی کام میرا رب ایک بار فرما دے کہ مجھے میرے بندے کا مانگنا پسند آ رہا ہے, اے فرشتوں اسے مانگنے دو, اس کا کام نہ کرنا. یہ ڈیلے, یہ دیر ہونا بعض اوقات بڑی برکتیں ہوتی ہیں اس میں. شکوے نہ کیا کرو کہ میرے کام کیوں نہیں بنتے, میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. ارے میرا رب جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. تمہیں سب پر بھروسہ ہے, اپنے رب پر بھروسہ نہیں. تم کہتے ہو فلاں سے تعلق ہے تو کام اچھا ہو جائے گا, ارے فلاں دوست میرا مصیبت میں کھڑا رہے گا, ارے اگر یہ ساتھی ہے تو کوئی غم نہیں. دنیا والوں پر اتنا بھروسہ ہے, اپنے رب پر بھروسہ نہیں. ارے میرا رب اگر میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کا کوئی غم نہیں ہے, کیونکہ وہ میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے, میرا خالق ہے, میرا مالک ہے. اس کی صفت ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے. ارے اس کی یہی کرم نوازی کم ہے کہ آج میرے عیب لوگوں کو پتا نہیں. اس نے آج میرے عیب کیسے چھپائے ہیں, کبھی سوچا ہم نے؟ ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ اسے معلوم ہے, مگر وہ کسی کو نہیں بتاتا, چھپائی رکھے. عزتیں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں, نعمتیں ہیں کہ بڑھائی جا رہا ہے. ارے دنیا میں کسی کی ایک نہ مانو, وہ نوکری سے نکال دیتا ہے. 2-4 بار نہ مانو, وہ منہ دیکھنے کو پسند نہیں کرتا. ہم نے ہزاروں باتیں رب کی نہیں مانی,
مگر نہ وہ کھانا روک رہا ہے نہ سانسیں روک رہا ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ آنکھ حرام دیکھتی, ہم اندھے ہو جاتے ہیں, مگر وہ آنکھیں واپس نہیں لیتا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ کان حرام سنتے تو وہ کان واپس لے لیتا, ہم بہرے ہو جاتے ہیں, مگر وہ کان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ہم نافرمانیوں سے باز بھی نہیں آ رہے ہیں, مگر اس کی کرم نوازی تو دیکھو. ایک بار ایک غلام, ایک بادشاہ کا غلام تھا, بڑا اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا, بڑا تکبر کے ساتھ جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا اتنے تکبر کیوں کر رہے ہو, اتنا کیوں اکڑ رہے ہو؟ کہتا ہے میں بہت بڑے آدمی کا غلام ہوں. کہا اچھا. کہتا اچھا تمہاری ڈیوٹیز کیا ہیں؟ کہتا مجھ پر میرا آقا اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں, اس کو جب کھانا چاہیے ہوتا ہے تو میں اسے کھانا پیش کرتا ہوں, اس کو کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے. کہا اچھا تم خاص آدمی ہو؟ کہتا ہاں میں اس کا خاص آدمی. اس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ جب غلطی کرتے ہو تو کیا کرتا ہے؟ کہتا بڑا آدمی ہے, جب غلطی کرتا ہوں تو کوڑے مارتا ہے. تو اب دوسرا شخص تھا نا, کہتا مجھے تو تم سے زیادہ اکڑنا چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں جس کا غلام ہوں نا, جب میں سوتا ہوں تو وہ میری حفاظت کرتا ہے, جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھانا دیتا ہے, جب مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو اس سے عرض کرتا ہوں وہ عطا فرماتا ہے. اور سنو, جب غلطی کرتا ہوں تو کوڑے نہیں لگاتا, وہ غلطی کو بھی چھپا لیتا ہے. بہت ساری غلطیوں کے بعد معافی مانگتا ہوں, تو جس کا غلام ہوں, جس کا بندہ ہوں, وہ میری ساری غلطیاں بھی معاف کر دیتا ہے. سنو وہ غلام کہتا ہے ایسا کرو مجھے بھی اپنے آقا کا غلام بنا دو. ارے اصل تو غلام تم ہو. تو اب اس شخص نے کہا کہ میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں, آؤ میرے رب کی بندگی اختیار کر لو کہ تمہیں اسے نہیں کھلانا, بلکہ جب تم بھوکے ہوگے اس نے کھلانا ہے, جب تم ننگے ہوگے اس نے کپڑے دینے ہیں, جب تم نے اسے پکارنا ہے اس نے تمہاری ضروریات پوری کرنی ہے. غلطیاں کرنی ہیں پھر بھی اسی نے معاف کرنا ہے. پھر اس رب کی نافرمانی کیوں کی جائے, اس رب کو راضی کرنے والے کام کیوں نہ کیے جائیں. اے میٹھے اسلامی بھائیوں, اصل چیز ہے دعا یا عبادت, کوئی بھی چیز ہو, اللہ سے محبت اختیار کیجیے, رب سے سچا پیار کیجیے, اپنے خالق پر اچھا سچا بھروسہ کیجیے. پھر دیکھیں کیسے بگڑے کام بنتے ہیں, کیسی غیب سے مدد ہوتی ہے, کیسی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. دعا کا ایک ادب یہ ہے, خشوع خضوع کے ساتھ دعا کی جائے, رقت قلبی کے ساتھ دعا کی جائے, حاضر دل کے ساتھ دعا کی جائے. بڑا پرابلم ہے, دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں دماغ کہیں اور ہوتا ہے, آمین آمین آمین. بھائی کیا دعا ہو رہی ہے پتہ نہیں, دماغ کہیں اور ہے, خیال کہیں اور ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہو دھیان کہیں اور ہے. آپ کو میں کہوں جناب وزیر اعظم کے پاس جانا ہے, آپ کا جو کام رکا ہوا وہ فائل دینی ہے, کتنا دھیان سے جاؤ گے, کتنا کانشیس ہو کے جاؤ گے. فائل دیتے وقت, کام بتاتے وقت ادب کتنا ہوگا, صاحب میرا یہ کام رکا ہوا ہے, وہ ایک سوال کریں گے ہم 4 جواب دیں گے, شاید کوئی اور بات پوچھ لیں. اچھا اسی طرح دنیا میں آپ اگر والد ہیں, دادا ہیں, بڑے بھائی ہیں, چھوٹا بچہ ہے آپ کا, آپ اسے کوئی بات سمجھا رہے ہیں, وہ آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا, کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے, آپ کو کتنا برا لگتا ہے, یار کمال ہو گیا, میں تم سے بات کر رہا ہوں تمہارا دھیان کہیں اور ہے, توجہ ادھر رکھو. برا لگتا ہے نا اگر آپ سے کوئی بات کرے, چھوٹا ہے آپ سے اور دھیان کہیں اور ہے. آپ اللہ سے بات کر رہے ہو, اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہو, دھیان کہیں اور ہے, پھر کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی دعا کی حالت خود تو دیکھے نا, تو دل کے ساتھ. اور پھر فرمایا حرام روزی سے بچے, کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی کو چیک کریں, اگر کہیں سے کسی بھی انداز سے اگر ہماری روزی میں حرام کی آمیزش ہے تو حرام کمانے والے, حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب آئیے چند اوقات بھی دعا کی قبولیت کے عرض کرتا چلوں کہ دعا کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جمعہ کا دن یہ دعا کی قبولیت کے لیے خاص دن ہے. شب قدر یہ دعا کی قبولیت کے لیے خاص رات ہے. اسی طرح پورا رمضان یہ مطلقاً دعا کی قبولیت کے لیے پورا مہینہ ہے. اور جیسے میں نے روزے جمعہ کہا, اسی طرح شب جمعہ, جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص دعاؤں کے وقت ہے. فرمایا ٹھیک آدھی رات کے وقت, کہ اس وقت تجلی خاص ہوتی ہے. جو آدھی رات کا وقت ہے نا, اولیاء کرام کی یہ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے. تہجد میں اٹھ کر لوگ خوش نصیب دعا مانگتے ہیں. آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں, اکیلے کمرے میں ہوں, آدھی رات کو اٹھیں,
پہلے 2 رکعت تہجد پڑھیں، پھر دل سے اپنے رب کے حضور گر گڑا کر دعا مانگے. آپ کو خود فیل ہوگا یار، آپ کو خود لگے گا کہ کوئی کنیکشن ہے، کوئی برکت ہے. آپ کریں ایسا اور اس کی دن بتائیں نا لوگوں کو. یہ بڑا پرابلم ہے، اکیلے میں بھی جو کام کرنا ہے وہ سب کو بتانا ہے. یار وہ بیان سنا تھا، بڑی اچھی بات پتہ چلی تھی، میں روزانہ تہجد میں اٹھ رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں. کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ آپ جانیں، آپ کا رب جانے. میرا موضوع نہیں ہے مگر ایک چوٹ کر رہا ہوں. غور کریں کہ میرے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو میں جانوں اور میرا رب جانے، اور کوئی نہیں جانتا دنیا میں. غور کرو، ابھی چیک کرو ایسی کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس اور میرے پاس. ہمارا بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. بلکہ اب تو ایک اور برائی کی طرف قدم کہ نیکیاں تھوڑی ہیں، بتانا زیادہ ہے. اول تو پہلے نیکی بتانے کا شوق تھا، اب کام تھوڑا کرنا ہے، بتانا زیادہ ہے تاکہ اور واہ واہ ہو جائے. توبہ توبہ توبہ. اللہ کے لیے کر رہے ہو، لوگوں کے لیے کر رہے ہو. خدا را اپنے عمل کو بچائیے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے. تو بہرحال اسی طرح مسجد کو جاتے وقت آپ جب نماز کے لیے مسجد کو آ رہے ہیں نا، یہ خاص دعا مانگنے کا وقت ہے. وقت اذان شروع ہو یہ وقت بھی، اذان ختم ہو یہ وقت بھی دعا کا وقت ہے. پھر اس طرح فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جب امام ولضالین کہے، آپ نے جب امام بلند آواز سے نماز پڑھاتے ہیں، جو جہری تلاوت ہوتی ہے، تو یہاں پر جب ولضالین کہے تو ہمیں آمین کہنا ہے. اب یہاں یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دل میں آمین کہنا ہے، تو یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح آب زمزم پی کر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، آب زمزم پی کر دعا مانگی جائے، یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور وقت ختم قرآن، سبحان اللہ، جہاں جہاں قرآن پاک ختم ہوتا ہے نا، یہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہوگا، نیا گھر لیتے ہیں تو لوگ ختم قرآن کراتے ہیں، 40ویں میں کراتے ہیں، برسی میں کرواتے ہیں، اور نیا آفس لیتے ہیں تو کرواتے ہیں. بڑا خاص کام ہے یہ، یاد رکھیں. جہاں قرآن ختم ہو، پورا قرآن کمپلیٹ ہو، اب جو دعا مانگی جائے یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہمیں خود بھی پہنچنا چاہیے کہ پتہ چلے یار یہ ختم قرآن ہو رہا ہے، وہاں جائیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی برکت سے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اعمال اس میں لکھے ہیں، چونکہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں. افطار کے وقت، یعنی افطار کے وقت جو دعا مانگی جائے، روزہ افطار کرنے کے بعد، یہ قبولیت کا وقت ہے. جب مسلمان جمع ہو کر اجتماعی دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ آج کے اجتماع کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے بالخصوص عارف بھائی کے والدین کی بھی بخشش فرمائے. اچھا اب یہ تو ہو گیا کچھ، کیونکہ میں نے کہا کہ تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کر رہا ہوں. اچھا اب وہ جگہ آخر میں چند وہ مقام بھی بتا دوں کہ جس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اچھا وقت کی بات ہوئی تھی، اور یہ وقت آج کل ہمیں بہت مل رہا ہے کہ بارش برستے وقت، جب بارش برسے نا، یہ خاص لوگ انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں، ہلا گلا مچاتے ہیں. ارے یہ خاص مانگنے کا وقت ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہاتھ اٹھاؤ، گر گڑا کر اللہ سے اپنی مغفرت مانگو، اپنی پریشانی دور ہونے کی دعا مانگے، تو بارش کے برستے وقت دعا خاص قبول ہوتی ہے. اچھا اب مقامات، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں خاص ان جگہوں پر پہنچ جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، مطاف ہیں. مصنف نے پہلا جو مقام لکھا مطاف، یعنی جہاں طواف ہوتا ہے اس جگہ جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے. پھر فرمایا ملتزم، جو کعبہ مشرفہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ ہے، یہ خاص جگہ ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح میزاب کے نیچے حتیم جو ہے، یہ خاص مقام ہے دعاؤں کی قبولیت کا. حجر اسود پر کوئی جائے، یہ جگہ ہے دعاؤں کی قبولیت کی. سبحان اللہ. مستجاب، یہ وہ دیوار ہے جو حجر اسود سے پہلے کی، طواف کریں تو جو آخری دیوار حجر اسود سے پہلے آتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس جگہ کا نام مستجاب رکھا. اور کمال بات لکھی کہ اس مقام پر 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. یعنی آپ دعا کریں، فرشتے آمین، 70,000 فرشتے آمین کے لیے موجود ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کئی بار سنا ہوگا نا، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین، ربنا کا ساتھ ہو. خاص یہ مقام ہے مستجاب کہ جہاں آپ دعا کریں
اور قدسیوں کی آمین، فرشتوں کی آمین آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مدینہ منورہ کی تو کیا بات ہے، مسجد نبوی شریف میں جا کر دعا مانگے، ریاض الجنہ میں جا کر دعا مانگے، روضہ رسول پر حاضر ہو کر دعا مانگے، یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ اور بالخصوص جہاں انبیاء کے مزارات ہیں، صحابہ کرام کے مزارات ہیں، اولیاء کرام کے مزارات ہیں، کہ یہ خاص رحمت الہی کے نزول کی جگہ ہیں، ان جگہوں پر پہنچ کر رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ ان بزرگوں کے وسیلے سے دعا قبول ہوگی۔ تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے بیان میں چند چیزیں ہائی لائٹ کرنی تھی، چند چیزیں اجاگر کر کے سمجھانی تھی کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے وہ شخص جو دل کھول کر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ دعا دل سے مانگنی ہے، یقین کے ساتھ مانگنی ہے، دنیا والوں کا پیچھا چھوڑو، اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانا سیکھ جاؤ، تمہارے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ سیکھنے کو ملی، کسی کی ہائی نہیں لینی، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ دل سے اگر بد دعا نکل گئی تو بنے کام بھی بگڑ جاتے ہیں اور برباد ہو جاتا ہے انسان۔ اور چند ان مقامات کے بارے میں سنا کہ جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان اوقات کے بارے میں سنا جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آخر میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دل و جان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنتیں اور آداب بجا لاتے ہوئے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دعائیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، ہمیں ان دعاؤں کا حصہ عطا فرمائے۔ جن چیزوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ نصیب فرمائے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ بہت خوبصورت شعر، بلکہ میں چلے نیت تو آج کی جا سکتی ہے کہ جب بھی آپ کا انشاءاللہ کعبہ مشرفہ کی طرف جانا ہو اور کعبے پر پہلی نظر پڑے، یہ وہ وقت ہے جو خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب اس وقت علماء کہتے ہیں درود پاک پڑھے بندہ، اور اس کے بعد یہ دعا کر لے کہ یا اللہ جب بھی میں جو دعا تجھ سے نیک اور جائز کروں وہ قبول ہو جائے۔ تو ایک بڑا خوبصورت شعر اسی بات کو بڑے دل سے لکھا شاعر نے، آئیے مل کر ہم آخر میں وہ شعر پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو ان نیک ہستیوں کے صدقے کہ جن کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی ہمیں بھی مستجاب الدعوات بنا دے۔ ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے۔ عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے۔ ذوق بڑھتا رہے، اشک بہتے رہیں، مسترب قلب اور چشم تر چاہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔